السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آج پورے پاکستان میں ایک خبر بریک کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لوکر ہیں بینکوں میں، ان کو ایک خاص مشین کی مدد سے، ایک خاص ٹیکنالوجی کی مدد سے چیک کیا جائے گا کہ ان میں ڈالر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو ان میں ڈالر ہوئے تو حکومت کیا کرے گی؟ ان کو ضبط کر لے گی، ان کے ڈالرز کو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے یہ لوکر ہوں گے ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا اقدام نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام کیا جا رہا ہو کہ یہ جان بوجھ کر افواہ پھیلائی جا رہی ہو تاکہ جو لوگ ہیں وہ ڈالر باہر نکالیں اور حکومت ان کو ضبط کر لے۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے، بار بار وہی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمارے فورن ریزرو میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے بھی کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کریک ڈاؤن شروع بھی کروا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 335 روپے کا ڈالر تھا اوپن مارکیٹ میں، 335 سے 340 روپے۔ وہ ڈالر جو سا ہے وہ 300 روپے تک بھی آ چکا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا اس ڈالر کے نیچے آنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہم ابھی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کچھ خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کہ نہ تو پیٹرول کا ریٹ میں کمی ہوئی ہے اور نہ ہی بجلی کے ریٹ میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں لوکر والا، جو ہم لوکر چیک کر رہے ہیں بینکوں والے، اس سے آپ اگر مثال کے طور پر آپ پیسے لوگوں کے پکڑ بھی لیتے ہیں تو کتنے پکڑ لیں گے؟ $1 ملین، $2 ملین یا $3 ملین پکڑ لیں گے آپ۔ لیکن آپ اس کے علاوہ دھیان نہیں دے رہے۔ اگر آپ جو بڑے بڑے کام ہیں وہ نہیں کر رہے، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں دھیان دے رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ بڑے کام کیا ہیں۔ بڑے کام جو ہیں وہ بجلی کی چوری ہے جو اربوں روپے کی چوری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ دیتے ہیں، سبسڈی ملتی ہے وابڈا کے ملازمین کو اربوں روپے کی، وہ بند کر دی جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہ فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی جو اہم خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایرانی تیل ہے، پہلے تو سننے میں آ رہا تھا کہ وہ صرف بلوچستان میں ہی استعمال ہو رہا ہے یا چھوٹے سے حصے میں استعمال ہو رہا ہوگا، لیکن آج ایک بڑی اہم اطلاع آئی ہے کہ آپ کی ملک کی ضرورت کا 40% تیل سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 40% تیل آپ کا جو سمگل ہو کے آ رہا ہے، تو کتنا یہ ہمارے لیے کتنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ملک کی ضرورت کا 60% ہم جو خریدتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں۔ تو آج یہ اطلاع آئی ہے کہ آپ کے جو 90 لوگ ہیں جو آپ کے سرکاری ملازم ہیں وہ اس سمگلنگ میں گرفتار کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ جو 30 آپ کے سیاستدان ہیں بڑے بڑے وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے یہ بغیر کسی حکمرانوں کے، بغیر آپ کے سرکاری افسران کے بغیر تو نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف نے حکم دیا ہے کہ ہم جو ایران سے جو تیل سمگل ہو کے پاکستان آ رہا ہے اس پر ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ تو آپ آرمی چیف صاحب اگر آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر آپ کا جو 40% تیل ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے، تو 40% تیل خریدنے کے لیے اگر آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور بارڈر پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اب تیل نہیں آتا، تو آپ کو جو 40% تیل ہے وہ لینا پڑے گا انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ تو ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں ہے، تو ہم تیل کہاں سے خریدیں گے؟ ایران سے جو تیل آ رہا ہے وہ تو بڑا سستا تیل آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے 40% تیل بھی خریدنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کا ایک نیا بحران پیدا ہونے والا ہے اور پیٹرول کا ایک نیا بحران پیدا ہونے والا ہے، اور جو ڈالر ہے جو آگے ہی قابو بھی نہیں آ رہا، جو آگے ہی بڑا مشکل سے 340 سے 300 پر آیا ہے، وہ تو 450 پہ چلا جائے گا۔ دوسری طرف آپ انڈیا کے حالات دیکھیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں G20 سمٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور انڈیا ہی اس کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں خالی انڈیا اس کی میزبانی نہیں کر رہا، انڈیا میزبانی کے علاوہ ڈکٹیشن بھی دے رہا ہے۔ انڈیا امریکہ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ انڈیا جو G20 ممالک آئے ہیں، 20 کے 20 ممالک کے سربراہان، ان سب کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انڈیا ڈکٹیشن کیا دے رہا ہے۔
پچھلے سال جب G20 سمٹ ہوا تھا انڈونیشیا کے اندر، تو جو ہے رشیا کے خلاف سخت مزاحمتی قراردادیں منظور کی گئی. رشیا کے خلاف جو سارے G20 ممالک ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور یوکرین کی انہوں سب نے حمایت بھی کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈیا میں صدر جو بائیڈن جو سے ہیں وہ سیم یہی کام کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک پیغام پہنچا دیا کہ آپ ہماری سرزمین سے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، آپ رشیا کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارے اور رشیا کے تعلقات میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے پوری دنیا پر پابندی لگا دی کہ کوئی ملک بھی رشیا سے تیل نہیں خریدے گا، اور لیکن انڈیا نے کہا کہ ہم تو خریدیں گے تیل، اور انڈیا نے تیل خریدا بھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ نے انڈیا کو منع کیا کہ آپ رشیا سے S-400 میزائل آپ نہیں لیں گے، لیکن انڈیا نے وہ میزائل بھی لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو امریکہ کی ضرورت اب نہیں رہی، انڈیا کی اپنی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے اور انڈیا نے پوری دنیا میں پنجے اپنے گاڑ لی ہیں. اب انڈیا کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امریکہ کو اپنی وسطی ایشیا ممالک میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا کی سرزمین سے رشیا کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، G20 ممالک ہیں، 20 کے 20 سربراہان ہیں، تو کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے، کوئی بھی سربراہان بات کر سکتا ہے، تو وہ بات یہ نہیں سمجھی جائے گی کہ فلانے ملک نے بات کی ہے، وہ بات یہ سمجھی جائے گی کہ انڈیا کی سرزمین سے ہی بات ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ چائنا بھی دیکھ رہا ہے اور رشیا بھی دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کیا بات کرتا ہے. پچھلی دفعہ جو یہ معاملہ ہوا تھا، جو انڈونیشیا میں رشیا کے خلاف مزاحمت کی گئی اور سب نے مزاحمتی قرارداد پیش کی، تو اس دفعہ جو صدر پیوٹن ہیں وہ اس دفعہ نہیں آئے. ان کو پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی رشیا کے خلاف ہی بات کی جائے گی، تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے وزیر جو خارجہ ہیں ان کو انڈیا میں بھیج دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے نریندر مودی ہیں انہوں نے ان کا استقبال بھی ویسے ہی کیا ہے جیسے کہ صدر پیوٹن کا ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے ان کو بھی بہت زیادہ عزت دی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اب پاکستان کے ہم حالات میں آ جاتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایران نے معاہدہ کیا. ایران نے معاہدہ یہ کیا کہ ہم آپ کو بجلی بھی سستی دیں گے اور پیٹرول بھی آپ کو سستا دیں گے اور گیس بھی سستی دیں گے. اور پاکستان کا یہ معاہدہ زرداری دور میں شاید ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے معاہدہ کیا اور ایران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آپ اپنے معاہدے کو لے کے چلیں اور آپ ہم سے سستی جو سی گیس، سستا تیل اور آپ سستی ہم سے آپ لائٹ کیوں نہیں لے رہے. ایک طرف تو آپ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں، آپ انڈیا امریکہ کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا، اور دوسری طرف پاکستان کے حالات دیکھیں. پاکستان ہر چیز میں امریکہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، وہ امریکہ سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی. انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ 1990 سے پہلے انڈیا IMF سے امداد لیتا تھا، IMF سے پیسے لیتا تھا اپنے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن 1990 کے بعد انڈیا نے IMF کو بائے بائے کر دیا ہے اور انڈیا نے دوبارہ IMF کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، اور انڈیا اب چاند پر پہنچ چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اور ادھر پاکستان کے حالات دیکھ لیں، پچھلے 75 سال سے ہم IMF کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہر 5 سال کے بعد، ہر سال کے بعد ہم IMF سے ایک نئی ڈیل لینے چلے جاتے ہیں، اور اپنی ملک کی جو عوام ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبایا ہوا ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کو تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے نا، ان کو اس سے لینا دینا ہے ہی نہیں ہے. وہ آتے ہیں اور ایک نیا معاہدہ کرتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جیب سے کوئی پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، نہ انہوں نے بجلی کو کوئی بل دینا ہوتا ہے. انہوں نے صرف آنا ہے، 5 سال حکومت کرنی ہے، 5 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے اس ملک سے چلے جانا ہے. جو نواز شریف صاحب انہوں نے لندن چلے جانا ہے، زرداری صاحب نے دبئی چلے جانا ہے اپنی فیملی کے پاس. اس میں نئی چیز آج ایک اور بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جو PDM کی 16 جماعتیں ہیں، پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ جی 90 دن کے اندر ہم انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں 16 کی 16 جماعتیں متفق تھی، اور وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے گئی ہیں کہ آپ کسی صورت میں بھی 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروائیں. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے آرمی چیف صاحب نے کریک ڈاؤن کا اعلان شروع کیا ہے، تو پیپل پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کو 90 روز کے اندر کروایا جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں تو ان کے لیے ابھی الیکشن لڑنا آسان ہوگا.
کیونکہ جس دن عمران خان، اگر تو عمران خان صاحب باہر آ گئے اور ان کو اہل کر دی جاتا ہے، کسی صورت کو اہل کر دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ بھول ہی جائیں کہ یہ الیکشن میں کوئی ایک سیٹ بھی لے کے جائیں گے۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو عوام پر مہنگائی کا جو بم گرایا گیا ہے اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب ٹوٹل ہی کلین سویپ کر جائیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے الیکشن ہوتے ہیں ایم پی اے کے یا کہیں پر ایم این اے کے الیکشن ہوتے ہیں، تو وہاں پر تحریک انصاف ہی لیڈ کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ بھی جو سی ہے وہ بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا شروع کی ہے۔ اندر کھاتے ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جو سا الیکشن کروا دیے جائیں، اور اس کا جو کریڈٹ دیا جا رہا ہے وہ جو ہے آرمی چیف صاحب کو دیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جب سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ہے، تب سے اب تک جو سے ہے وہ یہی معاملہ چل رہا ہے کہ کبھی پیپل پارٹی ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور اب تو نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور 90 روز کے اندر ہی کروائے جائیں۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔